جاہلیت کے زمانے میں لڑکی کی پیدائش ایک بہت بڑا سنگین ترین جرم سمجھا جاتا تھا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی انسان کسی باپ کو اس کی بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو ظَلَّ وَجْهُهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پورا چہرہ اس کا مسودن، کالا سیاہ پڑ جاتا تھا غم کی وجہ سے. وَهُوَ كَظِيمٌ. میں لڑکی کا باپ کہہ لوں، یہ کیسے کہہ لوں؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. اپنی قوم سے چھپے چھپے پھرتا تھا کہ میں چہرہ کیسے بتلاؤں کہ مجھ کے میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے. چھپا چھپا پھرتا تھا اور خیال کرتا تھا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. کیا میں اس کو رکھوں ذلت کے ساتھ یا زمین کے اندر اس کو دبا دوں؟ اسی لیے قرآن نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے پاداش میں تجھے زندہ گاڑا گیا. مفسرین اس میں بڑا اہم ترین نقطہ بیان کرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زندہ گاڑنے والے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کس جرم میں اپنی بیٹی کو زندہ گاڑا، یہ نہیں پوچھا. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تجھے زندہ گاڑا گیا. پورا مجہول کا صیغہ ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. کیوں؟ جس نے زندہ گاڑا، جو باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا، رب العالمین اس پر اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس واسطے حشر کے میدان میں بھی رب اس سے بات کرنا نہیں چاہتا، مخاطب ہونا نہیں چاہتا. اس واسطے کہتا ہے کہ ہم زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھیں گے کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے زندہ گاڑا گیا. اس کے باپ سے نہیں پوچھیں گے. اس حد تک غصے میں ہے رب. جیسے ہم کہتے ہیں نا کبھی تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا میں. کوئی اسکور کرنے آتا ہے، کوئی اس کا کیا ہے جرم ثابت ہو گیا، اب مالک کے پاس وہ آتا ہے ہاتھ جوڑنے کے لیے، ایک مرتبہ غلطی ہو گئی معاف کر دو. تو اس وقت کبھی کبھی جرم اتنا شدید ہوتا ہے تو آقا کیا کہتا ہے کہ تو بات نہ کر، تو چہرہ نہ دکھا، چل نکل باہر. وہی انداز ہے یہاں پر. جس بچی کو زندہ گاڑا گیا اس کے ماں باپ سے آج بھی وہ شکل دوسری حیثیت میں موجود ہے، حمل گرانے کی حیثیت سے. آج بھی وہ مائیں اب بھی موجود ہیں جو اپنی اولاد کو ڈیفرنٹ کرتے ہیں باقاعدہ. اولاد مرد بچہ ہے تو سر پہ اٹھا کے بٹھاتے ہیں، بچی ہے تو اسے کیا ہے لات مار کے بٹھاتے ہیں. وہ کچھ مانگتی ہے تو بیٹھ خاموش، اور بیٹا مانگتا ہے تو فوری طور پر لا کے کیا کرتے ہیں اسے دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارا سہارا بنے گا، تو کیا بنے گی، تو الٹا لے کے جا. یہ ہندوانہ خیالات ہیں پورے کے پورے. بیٹی تو نعمت ہے، بیٹے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں آئی ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 بیٹیوں کو پرورش کرے اور اسے اچھی تعلیم دے اور اسے اچھی جگہ رشتہ کرائے، شادی کر کے رکھے، اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک حدیث میں تو الفاظ ہیں کہ میرے ساتھ جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میری معیت میں، میرے پڑوس میں 3 لڑکیوں کے لیے. ایک صحابی اٹھے، پوچھا اللہ کے رسول 2 لڑکیاں؟ کہا کہ 2 کے لیے. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اٹھ کے اس وقت پوچھتا اے اللہ کے رسول 1 کے لیے، تب بھی اللہ کے رسول کہتے کہ اس کے لیے بھی. پوچھنے والا نہیں اٹھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت خطاب کرتے ہوئے دیکھنے والے صحابی کہتے ہیں کہ 1 لڑکی ہی صحیح، لیکن یہ حدیث کہیں نہیں آئی ہے کہ 2 بیٹوں کو تم تعلیم دو، اچھی طرح ڈاکٹر انجینئر بنا دو اور بڑے بڑے گھرانوں میں پتلی کمر والی خوبصورت حورین کو لے آ کے شادی کر کے تم رکھو تو تمہارے لیے جنت ہے. کہاں بتاؤ مقابل میں کیا ہے؟ تو اصل عزت، عفت، احترام، یہ سب کچھ تو اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے لیے رکھا ہوا ہے ہر لحاظ سے، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی.